وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر بنا دیا، کہ جو حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نام کو ملایا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو ملایا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند اس طریقے سے کیا کہ جب کلمہ توحید کا ذکر ہو تو اس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لازمی نام آئے گا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی اطاعت کے ساتھ ملایا، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہے کہ آپ کی اطاعت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر فرماتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے وہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے۔